ایک اسٹوڈنٹ جس نے اپنی گریجویشن کر لی ہے وہ آگے اپرچونٹیز کو ڈھونڈتے ہوئے ساتھ اپنے ایجوکیشنل کریئر کو فوکس کرے یا اسکل سیٹ کو زیادہ فوکس کرے؟ مہد سے لے کر لحد تک تو وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تعلیم اور ایک ڈگری جو کہ محنت کر کے حاصل کی گئی ہو وہ ضرور ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے خاص طور پہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں جس کو حل ہو جانا چاہیے یا جس کا کوئی حل نکال لینا چاہیے، وہ مشکل آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں، صرف سیاستدانوں کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. اچھے بیچارے جو ہیں وہ ڈگریز کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو جو سٹارٹ ملتا ہے دیٹ از پیتھیٹک. ریلیجن کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے یہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ چلا یا لائف کی کسی سٹیج پہ آ کے آپ نے جو ہے وہ اپنی لائف میں ریلیجن کو بہت زیادہ امپلیمنٹ کیا؟ ایک رسم و رواج اور دین مذہب یہ دو الگ الگ چیزیں کہ انسان کا باطن پہلے بدلتا ہے پھر اس کا ظاہر بدلتا ہے. رواج کے طور پہ کبھی بھی کوئی دین کے نارم کو نہیں اپنائے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جن کی زندگی سے، جن کی گفتگو سے، جن کی پروفیشنل سٹرگل سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے جو ہے شعبہ تعلیم و تدریس کے ساتھ بھی منسلک ہے اور بنیادی طور پہ جو یہ خود اپنا تعارف کرواتی ہیں یا جو ہمیں ان کے کام سے سمجھ آتا ہے، یہ ایک فلینتھروپسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا میڈیکل کی تعلیم کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق رہا. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اس وقت کیا چیلنجز ہیں اور جو ان کا ایک ادارہ ہے ول جس میں یہ وومن کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کی بنیاد کیوں رکھی تھی، اس کا ویژن کیا ہے، اور اس ادارے کے علاوہ بھی جو کام یہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہیں وہ کیوں کر رہی ہیں، ان کی انسپریشن کون ہے، یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. اور سب سے خاص بات ان کی یہ ہے کہ اس سارے ماڈرن کام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دین کو بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے اور اس پہ بھی عمل کرتی ہیں. ان کی قرآن کلاسز جو ہیں وہ بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں آج ہم کریں گے کہ اتنی ساری جو ڈائمینشنز ہیں وہ ایک شخصیت میں کس طرح سے آئیں. السلام علیکم ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں بالکل. میم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میم میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بینگ اے فلینتھروپسٹ، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ، ایک ڈیلیور کرنے کا، پے بیک کرنے کا، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ خواتین کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن شاید انفارچونیٹلی ہم ان کے ایجوکیشن پہ، گرومنگ پہ اس طرح سے کام نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. تو آپ نے اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا اور اس پہ کام کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے شاید بلکہ یقیناً میں کہوں گی کہ مجھے جب میرا تعارف ہوا ایک این جی او ہے جس کی میں کو ٹیم کی ممبر ہوں کافی سالوں سے، تو جب میں نے دیکھا کہ سلمس میں جو لو کلاس، جو لو اسٹیٹس کے لوگ ہیں، انڈر پریویلیجڈ ہیں اور ان کی تعلیم کا کام ہو رہا ہے، اور جب میں اس سے متاثر ہوئی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اپنے حلقے میں کس طرح سے اثر و نفوذ حاصل کیا. مطلب وہ میں جب پڑھاتی تھی تو میں اپنے حلقے میں، اپنے اقربا میں، رشتہ داروں میں، اپنی اسٹوڈنٹس میں لوگوں کو بتاتی رہی. ایسا کرتے کرتے اتنا مطلب یہ کام ریوارڈنگ ہو گیا کہ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ جب ہمارا اینول فنڈ ریزنگ ڈنر ہوتا تھا یا اینول گیٹ ٹوگیدرز تو ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے کہ ہال میرے خیال ہے میرے ہی کانٹیکٹ سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ عزت دینے والے، اللہ تعالیٰ عزتوں میں ہی رکھے کہ ہمیں لوگ اتنا بلیو کرتے تھے کہ لوگ آئے، اسپانسر کریشن ہوئی، نیٹ ورکنگ ہوئی، اور ابھی تک میں اس سے وابستہ ہوں. اب تو ہم انٹرنیشنلی چلے گئے، بالکل ایسے. تو امریکہ میں، کینیڈا میں ہمارے اسپانسرز کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ چیزیں اب دیکھیں، یہ چیزیں تو نان مسلمس بھی مان رہے ہیں. یہ جو فلنتھراپی ہے، یہ جو سکون دیتی ہے، کسی کو کچھ دینا، کسی کی ہیلپ کرنا، بالکل مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے، تو وہ بہت سکون دیتا ہے. بس میں پھر اس میں ہو گئی اور پھر میں
مزید اس چیز کے اندر ظاہر ہے. میم آپ کی تو پوری فیملی جو ہے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہے, بزنس اور ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے گا کہ انسپائر آپ کسی شخصیت سے اگر ہوئی ہوں جس کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا چینج آپ کی لائف میں آیا, اور پھر میڈیکل سے جو ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ ریلیجن کو بھی پڑھا سمجھا اور پھر سکھانا بھی شروع کیا, تو کوئی انسپریشن اس کے پیچھے اور کیا کوئی واقعہ تو آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ ایجوکیشن تو آئی تھنک ہمارا پورا خاندان ہی پروفیشنل ہے. وی آر پروفیشنل پیپل. ہم لوگ کوئی انڈسٹریلسٹ یا اس طرح کا ہمارا کوئی نہیں ہے. مطلب جو اب میں میرا جو ہسبینڈ کی فیملی تھی, ہم لوگ بھی, وہ لوگ بھی سب وی آر پروفیشنل پیپل. میں جب چھوٹی سی تھی میں, تو مجھے والدہ کی بات یاد ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ یہی ہم نے سنا کہ تعلیم ہمارا زیور ہے, اور تعلیم حاصل کرو گے, پڑھو گے تو اپنی زندگی کو بھی بہتر طریقے سے گزار سکو گے. تو وی ور ناٹ ریزڈ, مطلب میں ایسے نہیں بڑی ہوئی تھی کہ میں آنکھ کھول لی میں نے تو میں جو کہتے ہیں نا بورن ود اے سلور اسپون, آئی واز ناٹ لائک دیٹ. ہمیشہ اپنی روٹس کو, اپنے وقت کو یاد رکھنا چاہیے. تو الحمدللہ, بلکہ میں تو خوشی سے یہ بات کہتی ہوں کہ اس طرح سے جو ہے ہمارے لیے تو کوئی دوسرا راستہ اس میں تھا نہیں. اور میرے خیال میں مجھے مطلب یعنی ہمارے لیے وہ ایک سیکنڈ نیچر تھی نا, تو ہم نہیں سوچ سکتے. فلانتھروپی کی جہاں تک بات ہے, میں سمجھتی ہوں وہ میرے جینس میں ہے. میری انسپریشن بھی میرے والدین ہیں. دے آر آئیکونک, دے آر لیجنڈس. جو اچھی بات ہو اس کا ذکر کرنا چاہیے. ہم بڑے ہی اسی طرح ہوئے. ابھی تک میری والدہ ماشاء اللہ کہ شی از آلویز تھنکنگ آف ویمن, کیسے ویمن کو امپاور کروں. وہ یہ نہیں, وہ اتنی ان کی مطلب بلند سوچ ہے. کوئی یہ نہیں سوچتی کہ کسی کی جیسے ہیلپ کرنا تو دوسری بات ہے, کہ میں یہ بھی سوچ رہی ہوتی کہ کیسے اس لیڈی کو, شی از سنگل, شی از نیڈی, تو اس کو میں کیسے امپاور کروں. تو ہم تو بڑے ہی اس طرح ہوئے. اٹ رنز ان دا فیملی, اٹس ان آور بلڈ ایکچولی. بالکل ٹھیک ہے. میم ول کی اگر ہم بات کریں, وومن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ UMT میں جو ہے, اس کی بنیاد کب اور کیسے رکھی گئی, اور پھر آپ بینگ اے چیئر پرسن اس کو دیکھ رہی ہیں, تو اس کا کیا ویژن تھا؟ جی, ویژن تو بیسیکلی یہی تھا کہ ہم یہ خاتون جو ہے نا, اس کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھ سکیں, کھڑا کر سکیں کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو, تعلیم کے لحاظ سے, ٹریننگز کے لحاظ سے, ایکسپیرئنس کے لحاظ سے, اسکل کے لحاظ سے, کہ جیسے تو وہ ہم اس کو وہ اعتماد دے سکیں کہ معاشرے میں اگر پیٹریارکی ہے, میل شاونزم, دوسری چیزیں, تو ان چیزوں سے ہم اس کو نکال کر اس کو ایک بلند مقام دینا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ سمجھ لیں ایک قطرہ ہوا دریا میں, یا ایک صحرا میں کوئی خاک کا ذرہ ہوا, جو بھی کوشش ہے ایک انیشیٹو تھا, اور اس لحاظ سے ہم چلے. ہم نے پھر MOUs, ہم نے چیمبر کی خواتین سے, جب کووڈ ختم ہو رہا تھا, اور کووڈ کے بھی دوران ہمارا کام اس طرح سے چلتا رہا کہ اسمال میڈیم اینڈ لارج انڈسٹریز کے لیے جو خواتین کام کر رہی تھیں ماشاء اللہ, اور پھر انہوں نے اپنے ٹریکس بھی بدلے. بزنس جو نہیں چل رہا تھا اس وقت, تو کچھ خواتین تھیں, انہوں نے آن لائن اپنا کیٹرنگ کا کام سٹارٹ کر دیا, اتنی چیزیں گھر میں بنانی شروع کر دی. تو اٹ واز سو انلائٹننگ کہ بہت یعنی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ایک اب تو خیر بہت فرق پڑ گیا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے فلینتھروپسٹ آپ نے بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کیا, خاص طور پہ ول کے انڈر بھی آپ ابھی جو کرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ول بیسیکلی ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ اینڈ لیڈرشپ, یہ برین چائلڈ تھا ڈاکٹر حسن صہیب مراد کا. اور وہ دنیا جانتی ہے کہ وہ ماشاء اللہ ایک ڈائنامک ورسٹائل پرسنالٹی, ہمہ جہتی شخصیت تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتیں دی. ایک دفعہ میں ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی, تو اور میں ان سے آئیڈیاز بھی ڈسکس کرتی تھی. میں کئی ٹاکس ہیں, کچھ مجھے برین اسٹارمنگ کرنی ہے تو ڈسکس کرتی تھی, اور ہمارے ایک ایکویشن تھی, تو وی کوڈ موو فارورڈ. سو ایک دفعہ اسی طرح میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, مجھے گیپ لگتا ہے کہ مجھے کرنا ہے. تو ول کا یہ ان کا نام انہوں نے, پھر ہم نے ایک میٹنگ کی. ہمارے ساتھ ایک فاؤنڈر ممبر ہیں ماشاء اللہ, احمد سہیل صاحب, بڑے انٹلیکچوئل ایجوکیٹڈ انسان ہیں. تو
ہم نے ایک میٹنگ کی, میں نے, حسن صاحب نے, انہوں نے. پھر اس طرح اس کا ایک ویژن اور اس کے پراسپیکٹس دیکھے کہ ہم کیا کریں گے. اس کے لیے لینڈ بھی ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے کہ ہر خواتین ہوں گی صرف, اور میں اس کو ایڈ کروں گی. اب وہ چیزیں ابھی وہ چل رہی ہے چیز, اس کو مٹیریلائز ہم کر سکتے ہیں. لیکن فی الحال ہم یہ کر رہے تھے کہ جتنی ورک شاپس یا جو بھی چیزیں تھیں وہ ہم ول کے یو ایم ٹی کے کیمپس پہ ہی کرتے ہیں. صحیح, جی. بالکل ٹھیک ہے. ایک SEW کیپس میں لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, سوشل ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی. دس واز اپرووڈ بائی دا گورنمنٹ سوسائٹیز ایکٹ ٹھیک ہے, 1996, رائٹ. اس کے بعد جب میں پھر اس سے متعارف ہوئی اور پھر میں بڑی پیشنیٹ تھی اور میں نے اس میں کام شروع کیا. میں نیٹ ورکنگ, ہر ایک کو بتانا, سائٹ وزٹس کرانا, جا کے دیکھنا کس طرح سے. تو وہ بہت ہی ہارٹ وارمنگ تھا اور بہت دل کے میرے قریب تھا. اس کے علاوہ ان کے ساتھ تو میں جڑی ہوئی ہوں ابھی تک, لیکن اس کے علاوہ میں ڈور آف اویئرنیس کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. سارا فلینتھروپک ورک ہے and they are doing, you know, they are running. میں ان کی جو فاؤنڈر ہیں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ, جو کہا جاتا ہے آپ پہنچ جائیں گے ادھر. تو اس میں ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے, اس میں فری ایجوکیشن بھی ہے, اس میں دیگر اور ان کے شعبات ہیں, اسکل سیٹ ہے, AI کی ورک شاپس ہو رہی ہیں. سو مچ ورک ٹو ڈو. میم اگر ہم ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں, ایک تو اوور آل پہلے یہ بتائیے گا کہ اس میں سب سے بڑا چیلنج جو آپ کو نظر آتا ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے خاص طور پہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں, جس کو حل ہو جانا چاہیے یا جس کا کوئی حل نکال لینا چاہیے, وہ مشکل آپ کو کیا لگتی ہے؟ من حیث القوم جب ہم دیکھتے ہیں, ایک قوم کی حیثیت سے, تو جو ہمارا کلاس سسٹم ہے نا, حالانکہ ہم مسلم ہیں لیکن ہمارے پاس اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. ہمارا بچہ جو افورڈ نہیں کر سکتا, ہر جگہ سے اس کو اسکالرشپ نہیں مل جائے گی نا, تو اس کلاس سسٹم میں وہ پس جاتا ہے. جس کے پاس جو جینیس بھی, انٹیلیجنٹ بھی ہے, اس کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے. یہ کلاس سسٹم لوور کلاس یعنی پرائمری سے لے کر سیکنڈری اور یونیورسٹیز تک اپنی شکل دکھاتا ہے, اپنی تصویر. بالکل ٹھیک ہے. اس کو جو ایک لوگ جو سفر کرتے ہیں وہ یہی بچے, یہی عوام کرتی ہے. یونیفارمٹی آف کریکولم جو ہے نا, یہ بہت زیادہ مفقود ہے. دیکھیں صرف سیاستدانوں کو ہم برا نہیں کہہ سکتے, جو لوگ فیلڈ میں اترے ہوئے ہیں, میدان میں, وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے. بالکل ایسے. ایک تو یہ ہے کہ کاش ایسا ہو سکے کہ کریکولم بھی وہ ہو, ڈیفائنڈ ہو, اور لوگوں کو, جو لوگ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو لوگ نہیں بھی افورڈ کر سکتے, اور وہ مواقع, وہ سیٹس وہ حاصل کر سکیں. جب اگر وہ چلے, جو لوگ پڑھ گئے, متوسط طبقے میں سے تعلق رکھتے ہیں, ہر کوئی تو انڈسٹریلسٹ یا ادھر سے نہیں آتا نا کہ وہاں سے کہ وہ بورن ہے کہ ان کا وہ سلسلے چل رہے ہیں, یا جائیدادیں یا ایگریکلچر, ہر ایک کا تو نہیں ہوتا. تو اگر وہ ڈگری کر بھی لی, اس کے بعد مسئلے آ جاتے ہیں جاب کے. تو اچھے بیچارے جو ہیں وہ ڈگریز کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کو جو اسٹارٹ ملتا ہے دیٹ از پیتھیٹک. یعنی وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں, جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ایک دیکھیں نا, ریسیشن اتنا زیادہ ہے, اکانومی کہاں جا رہی ہے, آپ ہمارا دیکھیں روپیہ کہاں جا رہا ہے, ورلڈ میں سارا کچھ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس سے سفرنگ بہت زیادہ ہے. اب ایک خوش آئند بات یہ ہے, بالکل اندھیرا نہیں ہے, کہ اسکل سیٹ پہ اب بہت بات ہو رہی ہے, سافٹ اسکلس کے اوپر. بالکل ایسے. بہت لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, ای کامرس آ گیا ہے, تو اب اویئرنیس بڑھ رہی ہے. اور جو ذہین لوگ ہیں, جو صلاحیت رکھتے ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو ایسے مواقع مل جائیں تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے کچھ گھر والوں کو یعنی ایک نارمل لائف اسٹائل دے سکیں. لیکن اس کے باوجود ہیونگ سیڈ دیٹ بہت کام ہونا باقی ہے, اور بہت ابھی مدد کی ضرورت ہے. آئی تھنک اکیڈیمیا
انڈسٹری لنکیجز کی طرف تو میں زیادہ تو نہیں جاؤں گی, بٹ اگر اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہم بچے کو یہ کورس پڑھانا شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو جہاں تک بات ہے ای کامرس کی, اسکل سیٹ کی بات ہے, تو بچہ جو ہے نا, وہ جو بچہ تو میں نہیں کہتی, وہ نوجوان جو ہے, لڑکے اور لڑکیاں, وہ کافی ان کا جو ویژن بھی براڈ ہوگا, ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے. تو دس شوڈ بی ڈن. دیکھیں ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے, وہ لوگ اپنی ویکیشنز میں کام کرتے ہیں بچے, وہ اپنی ڈیٹس دیتے ہیں, جو ان کو لون ملا ہوا ہوتا ہے وہ سب دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اور زیادہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے ایجوکیشن کی, ہماری اکانومی کی, اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ ایک اسٹوڈنٹ جس نے اپنی گریجویشن کر لی ہے وہ آگے اپرچونیٹیز کو ڈھونڈتے ہوئے ساتھ اپنے ایجوکیشنل کریئر کو فوکس کرے یا اسکل سیٹ کو زیادہ فوکس کرے؟ میں تو دیکھیں, اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں تو میں نے آپ کو بتایا نا, ہم تو بڑے ہی اس طرح ہوئے اور اب تو اس عمر میں پہنچ گئے. تو میں سمجھتی ہوں تعلیم اور ایک ڈگری جو کہ پڑھ کر ہی حاصل کی گئی ہو, محنت کر کے حاصل کی گئی ہو, وہ ضرور ہونی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم جو ہے نا, وہی جو کہا جاتا ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک, تو وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور ایک آپٹیمم لیول ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں اگر تھوڑا نوجوان نے محنت کی ہوگی تو یہ تعلیم ہی وہ ایک روشنی ہے جو انسان کے ذہن کو کھول دیتی ہے, اور کئی دریچے پھر واہ ہو جاتے ہیں, بالکل, اور اس کے مائنڈ سیٹ دوسرا ہو جاتا ہے. میم ریلیجن کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے, یہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ چلا یا لائف کی کسی سٹیج پہ آ کے آپ نے جو ہے وہ اپنی لائف میں ریلیجن کو بہت زیادہ امپلیمنٹ کیا, یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. میری والدہ وسیلہ ہے, میری والدہ میری انسپریشن ہے. یعنی بہت شروع سے ہی جو ہے نہیں, اس ہمارے یہاں دیکھیے دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریلیجن اینڈ کلچر آلسو. ریلیجیوسٹی اینڈ کلچر, ایک رسم و رواج اور دین مذہب, یہ دو الگ الگ چیزیں. رواج کے طور پہ میں یوتھ سے جب ایڈریس کرتی ہوں, مجھے یوتھ میرے دل کے بہت قریب ہے, نوجوان, رواج کے طور پہ کبھی بھی کوئی دین کے نورم کو نہیں اپنائے. میں بلکہ ان کو تھوڑا سا پاز دیتی ہوں کہ آپ نے کوئی انقلابی قدم اگر آپ کچھ عمل کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی حوالے سے, دین کے کسی حکم پر, پہلے اس کا علم اچھی طرح حاصل کریں, اپنی ریسرچ کریں, پھر اس کے اوپر آئیں. تو ہمارے یہاں کوئی روایتی دین تعلیم نہیں تھی. میرے خیال میں میٹرک پہ تھی, تو جب تک کہ میں کوئی ایسا کوئی پردہ یا ایسی کوئی چیزیں نہیں, بڑا کھلا فرینڈلی ماحول تھا. اور ان والدہ کا یہ تھا کہ کتابیں پڑھ کے سنانا, اچھی باتیں بتانا, تو میں سنتی تھی, میرا یہ تھا. ساتھ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یہ پڑھایا جا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں بیک آف مائنڈ. تو اور میں کچھ تھی بھی اللہ کی طرف سے, اللہ کی تعریف ہے, سلیم الفطرت, باغیانہ روش نہیں تھی میری, تو اللہ کی تعریف ہے. تو وہ پھر مجھے سب اچھا لگتا تھا. اس کے بعد میں نے جب میں 17 سال کی تھی تو میں نے سب سے پہلے لفظی ترجمہ باقاعدہ, جس میں ہوتا ہے نا ٹیسٹ آپ کا ہر ویک, لکھنا قرآن کا, پڑھنا, سنانا, یاد کرنا تفسیر. تو میں جب 17 میں میڈیکل کالج میں گئی تھی, 18 کی میں ہو گئی تھی, پھر بعد میں آئی ٹی بن گیا تھا. تو میں بہت جلدی پڑھنے والوں میں سے تھی, جلدی مطلب 14 بہت جلدی پڑھا تھا, یعنی تھوڑی آگے تھی اپنی کلاس کے لوگوں سے. تو بس پھر ادھر سے وہ شروع ہوا, اور پرسنل اسٹڈی میری کافی, پورے میڈیکل اسٹوڈنٹ کی جو میڈیکل کالج کی جو لائف تھی, اس میں میرا قرآن سے اسلامک لٹریچر, اسلامک سائنسز میں تو کہتی ہوں, اور حدیث, یہ میری پرسنل اسٹڈی اور انٹریکٹیو اسٹڈی بہت تھی. تو آئی تھاٹ آئی ٹک مائی ٹائم. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ انسان کا باطن پہلے بدلتا ہے, پھر اس کا ظاہر بدلتا ہے. بہت خوبصورت. اگر اور دیکھیں نا, اگر صرف تو الحمدللہ وہ چیز ہو رہی تھی. آئی ٹک مائی ٹائم, اور پھر میرا ظاہر بھی لوگوں کو نظر آیا. تو میڈیکل کالج میں ہی لاسٹ ایئر میں آ کر, تو الحمدللہ یہ چیزیں نا, وہ جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں نا, وہ مجھے حفظ ہے, اور پھر میں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا. اور میں ساری زندگی پڑھتی بھی رہی, اسلامک سائنسز بھی اور میڈیکل اسپیشلائزیشنز بھی. ٹھیک ہے جی.
میم جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ والدہ کی وجہ سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ دین کی طرف آئیں، کچھ آپ کے اندر بھی وہ چیزیں تھیں. اچھا آج کل کے جو پیرنٹس ہیں اور کسی حد تک ٹیچرس بھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر ریلیجن کی کوئی بات ہو یا ویلیوز کلچر کی کوئی بات ہو یا ایون ایجوکیشن کی بات ہو، وہ بچوں پہ اس طرح امپوز کرتے ہیں یا ان کا ایک طریقہ کار ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں جی اس چیز سے، چاہے وہ بات اچھی ہی ہو؟ بالکل. آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ پیرنٹنگ پہ، جنریشنل جی گیپ پہ کافی بات کرتی ہیں، جی جی تو اس میں تھوڑا سا بتائیں. میں تو صرف ایک بات کو سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں. جو بات محبت سے سمجھائی جاتی ہے، نرمی سے، حکمت کے ساتھ، وہی بات جو ہے نا وہ مفید ہوتی ہے. اور امپوز کرنا، فورس کرنا، یہ ہمارا دین بھی ہمیں نہیں کہتا. دین کہتا ہے کہ تم عمدہ نصیحت کرو اور حکمت کے ساتھ بات کرو، صحیح. خیر خواہی کرو. تو وہ حکمتیں ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں پانی اگر بہت لیٹ ہو چکے ہیں آپ، اور یہ جو تربیت اور جو تزکیے کا کام ہوتا ہے نا، یہ کام بہت بچہ ابھی بولنا بھی شروع نہیں ہوا ہے، جب سے 2 سال کی عمر تقریباً، اس سے بھی پہلے شروع ہو جانا چاہیے. صحیح. اس سے بھی پہلے شروع ہونے کا ہے. ایک تو آپ جو پیرنٹس ہیں، جو آپ کی روش ہے، طریقہ کار ہے، جو آپ کا رویہ ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ آپ کے عمل سے آپ کے بچے آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. پہلا تو والدین کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. وہ خود اگر ہم جہاں دین کی بات کر رہے ہیں تو عمل آپ کا بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، والد کا بھی، والدہ کا بھی. اچھا اس کے بعد آپ پیار محبت سے ان کے ساتھ چلیں، اور یہ سفر چلتا رہتا ہے. میں بہت خلاف ہوں یہ فورس کرنا، آرڈر سے چیزیں کروانا. بچیاں یونیورسٹیز آتی ہیں بایا نقاب تک لے کر آتی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ پھر دوسری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ صرف انڈر پریشر آف بھائی یا والد، یا انڈر پریشر آف آپ کسی بھی بڑے کا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں دل سے آتی ہیں، تو جو بھی ہے آپ دل سے اس چیز کو کرنے والے ہیں. جو ہم بتائیں گے تو پھر ہی ہوگا نا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے نام سے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہوا ہے، ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد. ہم اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے اپنی ڈسکرپشن میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس چینل کو بنانے کی اور اس پہ اتنا انفارمیٹیو کانٹینٹ دینے کی آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں ٹاکس تو دیتی تھی، ریگولر کلاسز بھی لیتی تھی پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح، اور جہاں پہ بھی مختلف موضوعات پہ ریسرچ کرتی تھی، اس کو پہنچاتی تھی، اور وہ مجھے بڑا سکون ہوتا ہے اس کے اندر. مجھے تھوڑا ٹائم لگا یہاں پر، مجھے ذرا 2 سال لگے سوچنے میں کہ میں میڈیا پہ اس طرح سے آؤں سامنے یا نہیں. لیکن پھر مجھے لگا کہ آج جب جس عہد میں ہم سانس لے رہے ہیں، آج جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ہے. جو میرے دل میں جو ایک بہت زبردست خوف ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، مایوس نہیں ہوں کہ میں یہ اپنا خوف جو ہے پورا کر لوں گی انشاءاللہ، کہ آئی وانٹ ٹو اسپریڈ دا میسیج آف قرآن اینڈ اسلام up till the last corner of the earth. تو اس کے لیے جو ہے نا، ویسے جو ہے ہم لاجسٹکس کو اگر نکال دیں تو میڈیا ہی آج کی ضرورت ہے. اور جیسے ہم اس کے اوپر بات اپنی پہنچا سکتے ہیں، اور یہ میرا ایک مجھے بہت یعنی اس میں میرا یہ ایک پرپس کو بھی میٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وجہ سے میں نے اس کو پھر شروع کر دیا، اور اس پہ پھر محنت بھی کی. شروع میں تو میں نے مشق قرآن سیریز کا ایک فارمیٹ جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسے ڈالا کہ تقریباً 8-9 سال ہو گئے ہوں گے اب تو میں رمضان کے دن تھے، اور جب سحری کا وقت بہت جلدی آ جاتا تھا تراویح کے بعد، چھوٹی سی ونڈو ہوتی تھی، تو میں اپنی ٹیبلٹ جو میری ڈیوائس ہے اس پہ آئی یوز ٹو رائٹ دا کویشچنز. آئی یوز ٹو رائٹ 10 آیتیں سلیکٹڈ نکالتی تھی ہر پارے سے، اور اس کا کویشچن بناتی تھی، اور اس پہ ریسرچ کر کے تفسیر لکھ کر اور پھر اس پہ کام کرتی تھی. تو وہ مجھے اتنا اس میں نے اس طرح 4 پارے کر لیے.
میں نے سوچتی رہی کہ اس کو میں کیا کروں، اس کو میں پڑھاؤں، اس کو میں چھپوانا بھی چاہتی ہوں اور اس کو میں لوگوں کو پڑھاؤں اس طریقے سے. لیکن جب الحمدللہ آغاز ہو گیا اور مجھے کافی مطلب سپورٹ بھی مل رہی کہ کہا جا رہا تھا کہ آپ کر لیں بس اس چیز کو نا، تو میں نے اس کا فارمیٹ، پھر اس کا نام مشق قرآن سیریز. مشق کے 2 معنی ہوتے ہیں. میں نے مشق عطر لیا، مشق، عنبر، جنت الفردوس، یہ سارے وہ عطر ہیں جو معروف ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطر، خوشبو، نماز بالکل سے محبت تھی. تو میں نے مشق قرآن سیریز کا نام رکھا، اور اس میں یہی ہے کہ 10 سوال ہوتے ہیں، ان کے جواب آیتوں سے میں دیتی ہوں. اور ان آیتوں کے بارے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کس لحاظ سے اس کو پرائرٹی دینی ہے، پریکٹیکلی یا عملی لحاظ سے، یا کیسے سمجھانا ہے. اور میں اس کا فارمیٹ بہت لائٹ ہارٹیڈ رکھا ہے. بعض پارے ہوئے ہیں جن میں بہت انٹینس تھا، انٹینس مٹیریل تھا، مطلب میں اس کو کسی طرح اسکیپ نہیں کر سکتی تھی. لیکن عام طور پہ میرا یہی ہوتا ہے کہ عام فہم سا انداز ہو، اور اس آیت کی تفسیر 2 یا 2 تفاسیر کے خلاصے سے ہوتی ہے، اور حدیث سے ہوتی ہے، ہیڈنگز ہیں ساری. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بخاری یا مسلم متفق علیہ سے لوں، ورنہ میں سیاہ ستہ سے تو لیتی ہوں. بالکل. اور آخر میں جیسے کانفرنسز میں، پریزنٹیشنز میں ہوتا ہے نا ٹیک ہوم، بالکل ایسے کنکلوڈنگ ریمارکس ہوتے ہیں، تو عملی نکتہ ایک ہیڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں صرف چیدہ 1-2 باتیں ہوتی ہیں. جیسا ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا، وہی باتیں شاید ہمارے حافظے میں رہتی ہیں نا. تو پھر میں نے عملی نکتہ پھر اس کا کرتی ہوں. تو میری اللہ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی ضرور دے دیجیے گا کہ میں اس کی تکمیل اچھے طریقے سے ایک دفعہ اس کی تو کر لوں. ویسے تو میں سرکلز پڑھاتی رہی ہوں مطلب کافی سالوں سے نا، تکمیل ہوتی رہی ہے، لیکن میں اس میڈیم پہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا لیں. میم آخر میں یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گی، خاص طور پہ خواتین کو اور میلز کو بھی، کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح ڈیزائن کریں اور ایک بیلنس جو ہے جسے اعتدال کہا جاتا ہے مذہب میں بھی، میانہ روی، اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سے لائیں؟ سب سے پہلے تو آپ خود علم حاصل کریں، خود علم حاصل کریں، قرآن کا، دین کی ہم بات کریں. جیسے ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، اتنی محنتیں، اتنے پروجیکٹس، پریزنٹیشن، ڈیزرٹیشن، تو دین کا بھی جو ہے نا خود سے ریسرچ کریں، اسائنمنٹس کریں جیسے ہم لوگوں نے کیا تھا. اور میرا کچھ ریسرچ اورینٹیڈ بھی مائنڈ ہے، تو پورا اس کے اوپر نوٹس ہوتے تھے، سب ورکنگ ہوتی تھی، ڈسکشن اسکالر سے میں ملتی تھی جا کر جہاں ڈسپیوٹ آتا تھا اپنی نوجوانی میں. خود میں جاتی تھی، میں آرٹیکلس لکھتی تھی، آئی یوز ٹو ڈسکس کہ سر آپ نے، میں نام نہیں لینا چاہتی، کہ یہ آپ نے کہا ہے تو دس از مائی ریسرچ، تو اتنا. اور کانفیڈنس، میں کہتی ہوں کانفیڈنس کا ہتھیار آپ کے سامنے ہو، علم کا ہتھیار ہو تو اعتماد اگلی سیڑھی ہے. اچھا، اور ظاہر ہے ایروگنس بالکل نہیں ہونی چاہیے. دین آسان کر کے ہمیں پیش کیا گیا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بڑی رخصتیں بھی ہیں. میں بہت خلاف ہوں سختی کے، ڈانٹ ڈپٹ کے. یہ ہمارا دین نہیں کہتا کہ آپ ڈانٹیں بچوں کو نماز کے لیے، پردے کے لیے، بالکل نہیں، یہ چیزیں کوئی نہیں. وہ دین پھر خراب ہوتا ہے نا. پیار محبت سے لے کے چلیں. ایک مومن کا دل جو ہوتا ہے وہ ایک کمپس کی مانند ہوتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے، جیسے بھی ماحول میں جاتا ہے، اس کا جو قطب نما اردو میں کہتے ہیں، اس کی ڈائریکشن دوبارہ وہیں پہ آ جاتی ہے. تو یہ ایک جو کمپس ہے نا، مورل کمپس، کاش یہ ایک نوجوانی سے ہمارے یوتھ کے اندر آ جائے. اور یہ کہ وہ اتنے کھلی کتاب کی طرح ہونا کہ ان کو کوئی بات کسی سے بھی چھپانی نہیں پڑے، اپنے پیرنٹس سے. اور بس میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، جیسے جیسے بات سمجھ آتی جائے اس کو امپلیمنٹ کریں، اس پہ عمل کریں دعا کے ساتھ. اور والدین کا احترام اور اساتذہ کا احترام ضرور کریں، اپنے بڑوں کا ادب. اور یہ چیزیں میرے خیال ہے دین ہمیں بہت پیار سے سکھا دیتا ہے. اگر
یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ والدین کی جب آپ دعا لیں گے نا، جو ان کے دل سے نکلتی ہے اور عرش معلیٰ تک جاتی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے ان کی بڑی کمپریہنسو گفتگو تھی جس میں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں کے بارے میں انہوں نے بتایا، دونوں کی امپورٹنس پہ بات کی ہے، اور اگر ان دونوں چیزوں کو آپ اپنی لائف میں شامل کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔